خوشنودی شہزادی کونین خوشنودی امام زمان علیہ السلام کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ تمام حاضرین اور بانیان مجلس کی حاجتوں کو بڑھانے کے لیے ایک اور بلند تر صلوات۔ ذاکر اہل بیت سید اصغر علی رضوی صاحب کی شفاء کاملہ عاجلہ کے لیے ایک اور بلند تر صلوات۔ پروردگارہ تجھے واسطہ باب الحوائج شہزادی علی اصغر علیہ السلام کا، انہی کے غلام ذاکر اہل بیت سید اصغر علی رضوی صاحب کو جلد سے جلد مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو دنیا میں مومن و مومنات بیمار ہیں علیل ہے، پروردگار بحق شہداء کربلا کہ انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرما۔ آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر سید اسد عابد علی رضوی صاحب عرف ساجد نوح خان ابن سید سرفراز علی رضوی، معصومہ بیگم بنت محمد اسماعیل، سید حیدر علی رضوی ابن سید اسد عابد علی رضوی، سید سرفراز علی رضوی ابن سید محمد حسین علی رضوی صاحب کی روح کو اصال فرما۔ ان کے لیے ایک بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب الکریم فی محکم کتاب مبین وقل ربی زدنی علما۔ صلوات بھیج دیں محمد عزیزان محترم، موقع اور محل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے لیے زیادہ وقت لوں، بس اتنا عرض کر دوں کہ حق منبر جو ہے وہ ادا کر کے آپ کے حق میں دعا کروں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک جو سب سے اعلیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کتاب سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اور اس کلام مجید کا ہی بہار کا مہینہ ماہ رمضان المبارک کو کہا جاتا ہے۔ حقیر ہمیشہ سے یہی کہتے آیا کہ سادے سیدھے لوگوں کو بھٹکایا گیا، خیر سے خیر کو کاٹا گیا، جن کے اذہان سادے سیدھے تھے ان کو ایک چیز بتائی گئی، دوسری چیز چھپائی گئی۔ ایک وقت میں دو کام نہیں ہوتے، لہذا ایک ہی کام کی طرف لگا دیا گیا تاکہ دوسرے کاموں سے، دوسرے فضائل سے پیچھے ہٹا دیا جائے۔ اس کی سازش یہی ہے کہ قرآن کا پڑھنا بے شک ثواب ہے، اچھی ترتیل و تجوید و قرأت و لحن کے ساتھ پڑھنا یہ بھی ثواب ہے، مگر یہ سارے ثواب جنت میں لے جانے والے ہوتے تو پھر سارے حافظ قرآن اونچے پیجامے لمبی داڑھی جنت میں نظر آ جاتے۔ پھر سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، بے شک پڑھنا ثواب ہے، حکم معصوم میں انکار کر دے تو خارج الاسلام ہے، مگر غور کرنے والی بات ہے کہ اس بات کو اگر آپ حدیث کی طرف لے جائیں تو حدیث میں سب مسلکوں کے معتبر کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں ایک ہی ناجی ہے، پھر آگے ناجی ہے، اس کے بعد نہیں رک گئے، آگے فرماتے ہیں کہ باقی کے ناری ہے۔ ناری مطلب کیا ہے؟ جہنم، جہنم میں جانے والے۔ اب لوگ پڑھ کے خاموش ہو گئے۔ وہ لوگ ہی خاموش ہو سکتے ہیں جو اپنی موت کو مد نظر نہیں رکھتے، موت کے بعد کے مناظر، خبر کے سوال و جواب کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ خود خاموش بیٹھتے ہیں۔ اگر جو لوگ موت کو مد نظر رکھ کے اس بات کو، اس حدیث کو سمجھیں گے
تو وہاں پر ایک نتیجہ یہ ملے گا کہ قرآن تو پڑھتے ہیں 73 جنت میں ایک جانے والا ہے، تو فرق کیا ہے، وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے، علم کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے، اگر یہ جاننا ہے تو قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور بات ہے۔ جیسے کہ مجلس ہے، آسان کر کے نوجوانوں کے لیے کہ مجلس ہے، سب لکھ دیے، تاریخ لکھ دیے، ٹائم لکھ دیے، ذاکر کا لکھ لیے، بانی مجلس کا نام لکھ دیے، بامقام نہیں لکھے تو بامقام، یہ ہمیشہ میں ابتدائی گفتگو میں عرض کرتا ہوں، بامقام نہیں لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی سب تو پڑھ لے مگر مقام ہی نہیں معلوم ہوگا تو مجلس میں آئے گا کیسے؟ بھائی لوگ تو خوش ہو جائیں گے کہ بھائی کتنی اچھی بات بتا دی، مقام ہی نہیں ہے۔ مقام ملے گا، اگر ذاکر بھی نہیں ملے گا تو آنے کے بعد خود دیکھ لے گا، ہے نا؟ اگر بانی مجلس بھی نہیں ملے گا، مقام بھی مل جائے گا کہ فلاں مقام پہ مجلس ہے تو سب مجلس میں جانے کے بعد مل جائے گا۔ مقام اگر نہیں ملے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو سب سے پوچھیں، بہت آسان الفاظوں میں عرض کر رہا ہوں، قرآن میں ہے کیا؟ علم ہے یا نہیں ہے؟ تو سب کہیں گے کہ علم ہے، معرفت توحید علم ہے، معرفت عدل علم ہے، معرفت نبوت علم ہے، معرفت امامت علم ہے، معرفت قیامت علم ہے، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ، غمز و جہاد، تولا تبرعات، سب کچھ علم ہی علم ہے۔ اور آسان کر کے بول دو، نکاح کا طریقہ بھی علم ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد اقامت اور اذان بھی علم ہے، مرنے کے بعد آدمی نماز جنازہ بھی علم ہے۔ ہم کیا ہیں وہ بتانے جا رہا ہوں جملہ، ہم کتنے حق پر ہیں بھائی، سب کچھ علم ہے نا، نماز جنازہ بھی علم ہے اور قبر کی تلقین بھی علم ہے۔ اب یہ سارا علم ملے گا کس سے؟ تو سب خوش ہو کے کہنے لگے، ایک ہی نام لیے، بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا، جس سے ملے گا اس کا نام تو بتا دیے، کہاں پر ملے گا وہ چھپا دیے۔ بھائی بمقام چھپا دیے نا، بمقام چھپا دیے نا۔ بھائی بمقام بتا دیتے تو مذہب شیعہ سمجھ میں آتے۔ بمقام یہ ہے، انا مدینۃ العلم علی بابھا، صلوات دے یا یا علی یا یا علی اللہم صلی علی محمد علی۔ اب آسان کر کے اگر سمجھ میں آ جائے تو سمجھ میں آئے کہ جو کچھ ہے وہ علی ہے۔ علی کی ولایت ہے تو سب کچھ ہے، علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اور اس کے اندر جان ڈالنے کے لیے ایک حدیث جو معتبر کتاب میرے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے، سرکار جو بغیر وحی کے کلام نہیں فرماتے، آپ نے یہ فرمایا، یا علی اگر یہ ساری دنیا آپ کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو ہی پیدا نہیں کرتا۔ علی کی محبت پہ جمع ہونا، اسی لیے یہ شیعہ جو ہے نا علی کے در سے ہی علم حاصل کرتے۔ ہمارے پاس اللہ کی توحید بھی ہے، ہمارے پاس اللہ کا عدل بھی ہے، ہمارے پاس انبیاء کی معرفت بھی ہے، ہمارے پاس نمازیں بھی ہے، ہمارے پاس قرآن بھی ہے، ہمارے پاس اخلاق بھی ہے، ہمارے پاس علم بھی، سب کچھ ہے جو اسلام نے کہا۔ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ توحید کے تعلق سے جتنے انبیاء گزرے، خود رسول اللہ کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، بہت کم موقعوں پر کسی نے توحید کے بارے میں کہا۔ ایک ہی کائنات کی وہ نورانی مخلوق ہے جس کا نام علی ہے، جنہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ توحید کسے کہتے ہیں بتایا؟ نہج البلاغہ اٹھ کے دیکھا لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں گے توحید کیا ہے وہ علی نے بتایا۔ آج فرانس کا ایک چرچ ہے جس میں بہت بڑا چرچ ہے، ذاکر نے بھی کہا، میں نے بھی پیپروں میں دیکھا، کتابوں میں بھی مطالعہ دیکھا، دو باتیں لکھی ہوئی ہے اس بڑے چرچ پہ۔ دیکھیں کرسچن کی آبادی سب سے زیادہ ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کائنات میں سب سے زیادہ میجورٹی میں ہے، ان کا سب سے بڑا چرچ ہے، وہ فرانس میں ہے۔ تو وہ لوگ جو بھی لکھیں گے بہت سوچ سمجھ کے لکھیں گے، جو سوچ سمجھ کے لکھیں گے، یہ بات تو طے ہے۔ انہوں نے اپنے دروازے، چرچ میں داخل ہونے کے دروازے پر دو باتیں لکھی۔
ہمارے کو یہ بھی بات معلوم ہو جائے کہ علی صرف شیعوں میں نہیں، علی کائنات میں مقبول ہے، علی کائنات میں مقبول ہے، علی علی ہے۔ اب آگے عرض کروں گا بھائی، دو باتیں لکھی آج تک لکھی ہوئی ہے، بلے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ایک طرف مولا علی کا ارشاد ہے۔ توحید کا ذکر آ گیا تو ایک ہی جملے میں بتا رہا ہوں کہ علی کسے کہتے ہیں، ان کے کلام سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بھائی ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ عفو درگزر کرو، معاف کر دو، اللہ اس سے خوش ہو جائے گا، اس کا مفہوم یہ بتایا۔ دوسری طرف جو ارشاد ہے وہ علی کا ارشاد ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ آج ساری دنیا پڑھ کے غور میں لگ گئی کہ علی نے کیا جملہ کہہ دیا۔ اللہ کے وجود پر یقین کا نام ابتدائے توحید ہے۔ اللہ کی معرفت میں اللہ کے وجود پر یقین کرنے والے کا نام ہی تو ابتدائی مسلمان ہے، ابتدائی ایمان ہے۔ اللہ کو ہی نہیں پہچانا تو بعد کے مسئلے کون پہچانے گا؟ تو اللہ کو کس نے پہچانوایا، کتنا آسان کر کے پہچانوایا، اسے کہتے ہیں علی۔ اب اس کے اوپر اگر میں مجلسیں پڑھوں نفس کے اوپر تو 10 مجلسیں بھی کم ہیں۔ تو نفس کسے کہتے ہیں، نفس کی معرفت کیا ہے؟ اب چھٹے امام کی جب توحید کی بات آ گئی، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اپنے علم اضافہ، دامن وقت میں گنجائش نہیں تو ایک واقعہ عرض کر دوں۔ ایک تھا دہریہ، وہ دہریہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اللہ کے وجود پر یقین نہیں کرتا تھا۔ کافی علماء نے کوشش کی، ہر مطلق سے تعلق رکھنے والے، بصرہ میں رہنے والا، بصرہ کا رہنے والا، کتاب التوحید میں واقعہ موجود ہے، معتبر کتابوں سے، کوشش کرنے پر بھی نہیں، مگر اسے یہ بڑی خواہش تھی کہ میں اسلام کے بارے میں جانوں گا، مگر وہ اسلام کے بارے میں جانے گا کب؟ جب تک کہ بسم اللہ سمجھ میں نہ آ جائے، اللہ کی توحید سمجھ میں نہ آ جائے، وہ کیسے جانے گا؟ اللہ کے وجود پر یقین ہے بھی نہیں بھی، اب لاکھ کوشش کرنے پر لوگ نہیں سمجھ رہے، مگر اس کے سوالات اور الجھا رہے تھے۔ تو ایک عالم دین نے کہا کہ دیکھ بھائی ایک کام کر، اس وقت کے دور میں ایک فرزند رسول مدینے میں رہتے ہیں، اگر تیری خواہش ہے، تو جانتا ہے کہ طویل زندگی، دائمی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح حق پر رہیں، ورنہ پھر جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو بولے ہاں یہ تو خوف رات دن مجھے ستاتا ہے۔ معرفت رکھنے والا شخص تھا، سمجھ میں آ گئی بات، چلا۔ اس زمانے کے حساب سے 4 سے 5 مہینے کا سفر تھا، طے کرتا ہوا چلا، مدینہ منورہ کو پہنچا۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد اس نے جب امام کے مسکن میں پہنچا، مجلس امام میں پہنچا، تو دیکھا کہ کچھ لوگ گفتگو اور سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک مرتبہ اس کے لائن کے حساب سے وہ بیٹھ گیا، ایک کے بعد ایک کا سوال ہو رہا، ہٹتے جا رہے تھے، پھر سوال جواب ہو رہے تھے، پھر ہٹتے جا رہے تھے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے اپنے انداز میں جو ادبانہ سلام کرنا تھا وہ اپنے انداز سے اپنے حساب سے کیا۔ اس کے بعد امام نے مسکراتے ہوئے کہا، کہاں کا رہنے والا؟ بصرہ، نہ موبائل، نہ انٹرنیٹ، نہ لیٹر کی سہولت، کوئی چیز کی سہولت نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ امام نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں جانتا ہوں تو کون سا سوال لے کر آیا۔ بھئی یہی بات غور کرنے والی بات ہے، میں جانتا ہوں تیرے دل میں کیا سوال ہے۔ تو پریشان ہو گیا۔ بھئی جو لوگ فضائل کے بارے میں مخالفت کرتے ہیں نادانی میں، ان کے لیے عرض کر دوں، انہیں لایا تھا سوال وجود الہی کا، اللہ کے وجود کا سوال لایا، مگر اس کی سمجھ میں پہلے کیا آ رہا ہے؟ پہلے کس کے فضائل سمجھ میں آ رہے ہیں؟ امام کے فضائل سمجھ میں آ رہے ہیں۔ بھئی اب امام نے بتایا میں جانتا ہوں تو کون سا سوال ہے، میں جانتا ہوں تو کہاں سے آیا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تیرے سفر میں کیا کیا حالات ہوئے۔ یہ کیوں بتایا امام نے؟ کیوں بتایا؟ بھئی سفر میں وہ تھا، امام کو کیسے پتا چلا کہ اس پر کیا کیا گزری؟ دیکھیے ابھی سوال بھی جان لیے تو وجود الہی، وجود اللہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، وجود خداوند کے بارے میں جاننا چاہتا ہے۔ میں سوال جانتا ہوں، تیرا نام جانتا ہوں، تیرے اہل و عیال کو جانتا ہوں، تیرے محلے کو جانتا ہوں، میں تیرے سفر کے تمام واقعات کو بھی جانتا ہوں۔ اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں سوال کرنے ایک آیا تھا،
اور امام جو ہے وہ ان باتوں کو بتا رہے ہیں جو دور دور تک کوئی نہیں جانتا. بولے تیرے سفر میں تو ایک مرتبہ آرام کر رہا تھا ریت میں, خیمہ لگا کر سو رہا تھا سفر میں اسی اثناء میں ایک سانپ تیرے بازو سے گزرا اور تو خوف میں آ گیا کہ بھائی یہ سانپ اگر مجھے ڈس لیتا تو شاید میں مدینہ بھی نہیں پہنچتا. اب اس کے یقین کا عالم عروج پر ہے. اب اس سوال بھول گیا, صرف امام کے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ ہے کون, یہ ہے کون, یہ ہے کون جو زمین اور آسمان دور دور تک کوئی نہیں تھا مگر یہ سب جانتے ہیں یقیناً اب جو کہیں گے وہ سب کہیں گے. اسے کہتے ہیں فضائل کی فضیلت, اسے کہتے ہیں علی کی اولاد کی فضیلت. بتاتا ہوں آگے. اب ایک مرتبہ امام نے کہا کہ میں جانتا ہوں تو جانتا چاہتا ہے کہ وجود خداوندی کو کیسے یقین میں آئے, میں جانتا ہوں کہ تیرا کام کیا ہے, تو ایک مچھیرا ہے, تو مچھلیاں پکڑنے والا ہے. اور خوش ہو گیا, صدقت یا امام, صدقت یا امام. بولے ایک مرتبہ تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ میں چلا گیا. ایسے عالم میں ہوائیں تیز ہونے لگی, بجلیاں چمکنے لگی, سمندر کی لہریں تیز ہونے لگی. اب تو پریشان ہو گیا اور یقین میں اضافہ اور شجدر ہوتا گیا اور پریشان ہوتا گیا. سمندر کے بیچوں بیچ ان کو کیسے پتا چلا کون سا واقعہ ہوا تھا, یہ ان کو کیسے پتا چلا. اس کے یقین میں اضافے پہ اضافہ ہوتا رہا ہے, اضافے پہ اضافہ ہو رہا ہے. ایسے عالم میں امام نے کہا جب بجلیاں چمک رہی تھی, لہریں تیز ہو رہی تھی, ہوائیں تیز ہو رہی تھی, جب تیرا عالم یہ تھا, اب یہاں تک میں نے بتا دیا, اب میں جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد تو بتا اور سچ بتا کہ اب یہاں کے بعد تیری کیفیت کیا تھی. اب اس نے کہنا شروع کیا زندگی بھر میں یہ واقعے کو بھول نہیں سکتا. جب میں یہ واقعات ہو رہے تھے تو میں اتنا پریشان ہوا, اتنا پریشان ہوا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں زندہ رہنے والا نہیں ہوں. آخری عروج پر طوفان آ چکا ہے, اب میری کشتی ڈوبنے والی ہے, اب میری موت آ چکی ہے. اب امام نے کہا اس کے بعد کوئی خیال آیا, تو بولے ہاں ایک خیال آیا. بولے طرف گیا, تو اس نے کہا سچ کہتا ہوں میرا چہرہ آسمان کی طرف گیا اور میرے دل میں خیال آیا ہے کوئی جو مجھے بچا لے, جبکہ مجھے معلوم ہے کوئی نہیں ہے. اب امام نے کہا یہ جو ہے کوئی نا, اسی کو اللہ کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد. اسی کو اللہ کہتے ہیں. جب آدمی گرتا ہے تو ہاتھ پکڑنے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اسے کہتے ہیں نفس کو جس نے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا. اب سمجھ میں آئے فضائل کسے کہتے ہیں. فضائل سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب جاتا ہے. فضائل علی سے روکنے والے یہ یہی چاہتے ہیں کہ جب علی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے نا, دروازہ ہی نہیں ہے تو علم کہاں سے ملے گا, لہذا علی کو ہی ہٹا دو تاکہ اللہ کوئی چیز قبول نہ کرے. اب یہاں پر آئیے, ایک آیت کا پڑھنا قرآن مجید میں اس ماہ رمضان میں, ایک آیت کا پڑھنا مکمل قرآن کا ثواب ہے. قرآن کے مہینہ ہے, رمضان کے دن ہے, یہ بھی میرا فریضہ آپ تک پہنچا دوں. اگر ہم دورہ قرآن کو پابندی سے اٹینڈ کرتے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں تو یقیناً ہمارا امام ہم سے خوش ہوں گے. کوشش کریں, اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو اپنے مرحومین کے لیے کم سے کم ایک سورہ فاتحہ مسلسل پڑھتے رہے. جتنا ہو سکتا ہے, بہت کم دن رہ گئے, آخری اشرا آ چکا. اگر آپ ایک سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو کم سے کم 22 قرآنوں کا ثواب مرحوم کی روح کو مل جائے گا. توحید اور سورہ حمد پڑھنے پر پھر صلوات کا ثواب تو بے حساب ہے. اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ قبلہ دو باتیں رمضان سے تعلق ہے, مگر بس آخری جملوں کی طرف آ رہا ہوں. یہ بہت حق ہوتا ہے کہ ایک تصویر کا رخ بتا کے دوسری بات کو چھپاتے ہیں, مگر لوگ اکثر مجھ سے کہتے ہیں بھائی آپ گفتگو کرتے وقت ہمیں یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ اب وہ کیسا بھی علی کے پاس آپ لے جانے والے.
कैसे भी मौला के पास ले जाने वाले। तो मैं कहता हूँ भाई मैं नहीं ले जाता हूँ, खुद वो वाक़यात, खुद इल्म लेकर जाता है, खुद रसूल अल्लाह मुझे अली की तरफ ले जाते हैं। बोले आपने ये किससे सुना? एक आयत का सवा मुकम्मल कुरान का है। तो कहा कि हमने रसूल से भी सुना, हमने इमाम से भी सुना। भाई आपने ये दो बातें सुन ली। अगर कोई आदमी का रमज़ान गुजर गया और वो रमज़ान के बाद भी ऐसा ही सवाब चाहता है तो फिर क्या करेगा? तो एक मरतबा उन्होंने कहा भाई इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, हदीस रसूल है। मैंने कहा आपने किताब का एक हिस्सा पढ़ा, किताब का दूसरा हिस्सा नहीं पढ़ा। अब चाहते हैं रमजान के अलावा भी एक मरतबा आयत पढ़ने का मुकम्मल कुरान है ना, तो अब सुनिए इमाम सादिक आले मोहम्मद यूं फरमाते हैं कि जो भी तहे दिल से हमारे जद अली का नाम एक मरतबा, चाहे रमजान हो, चाहे शव्वाल हो, चाहे ज़ीक़ाद हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफ़र हो, चाहे रब्बीउल अव्वल हो, चाहे रब्बीउल सानी हो, चाहे जुमा हो, चाहे जुमेरात हो, चाहे चारशंबा हो, चाहे मंगल हो, अल्लाह का कोई भी दिन हो, अगर हमारे जद अली का नाम दिल की गहराइयों से खुलूस के साथ अगर कोई लेता है तो सादिक आले मोहम्मद के 15,000 कुरान पढ़ने का सवाब उसे मिल जाता है। या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर इसे इमाम ने ये या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बस आखिरी जुमला अर्ज कर दूं कि परसों एक मजलिस में मैंने फ़ज़ाइल मौला पढ़े, छत्ता बाज़ार चौरस्ता था, काफ़ी लोग थे, तो उसमें से कुछ लोगों ने आके पूछा कि भाई मौलाना आप मौला अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, कुछ दूसरे ऐसे भी बातें कीजिए जिससे कुछ लोगों को मिले। मैंने कहा कि मिलेगा कब? जब आपका दस्त मुबारक पहुँचेगा। वो पहुँच ही नहीं सकता जब तक, आपको मिल ही नहीं सकता जब तक कि अली ना हो। कोई जज्बाती जुमला नहीं, आगे अर्ज करूँगा। तो बोले आप फ़ज़ाइल क्यों पढ़ते हैं? बोले फ़ज़ाइल इसीलिए पढ़ता हूँ, जब भी मौका मिलता है कोशिश करता हूँ, इसीलिए पढ़ता हूँ। आप ही की किताबों में अहमद इब्ने हम्बल ने ये रिवायत लिखी है, जो हम्बली होते हैं उनसे जानिए, आपके इमाम आज़म है, उन्होंने ये लिखा है कि मैंने ज़मीन और आसमान के दरमियान में सबसे ज़्यादा अली के फ़ज़ाइल किसी को सुना है तो रसूल अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा है। अब है जवाब तो ला लिए या अली या अली या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूल अल्लाह से ज़्यादा किसने फ़ज़ाइल अली पढ़े? तो मेरा जो रसूल करेगा ना मैं वही करूँगा। बस अज़ादारो यही वो अली है। जितने फ़ज़ाइल पर आप खुश होते हैं अली का नाम लेकर, और ताज्जुब होता है, लोग कहते हैं, ये भी जुमला हर मजलिस में अर्ज़ करता हुआ आ रहा हूँ कि अल्लाह और अली किसी के साथ ऐसे वाक़यात नहीं मिलेंगे जितना अल्लाह और अली का नाम एक साथ आएगा। ये अल्लाह है, ये अल्लाह का बंदा है। अगर अली की विलादत का भी जिक्र आ जाए तो बार बार अल्लाह के घर का जिक्र मिलेगा। देखिए इब्तिदा भी अली अल्लाह के साथ है। जब अली की इख्तिताम, अली के मसायब का जिक्र भी आएगा। इसीलिए एक आलिम दीन ने बड़ा दावा किया था, ज़ाकिर अहले बैत ने, इरफान हैदर आबिदी ने, कोई भी साबित कर सकता है तो एक मेरे मौला का ऐसा लम्हा बता दो जो अल्लाह की इताअत और अल्लाह के ज़िक्र के बग़ैर गुजरा हो। फिर साथ में ये भी कहा था, इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अली है तो सब कुछ है, अली नहीं तो कुछ भी नहीं है। बस शर्त रख दी अल्लाह ने गदीर में। अब जब अली की शहादत की बात आई तो कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो अक्सर मजलिसों में अर्ज़ कर रहा हूँ, नौजवानों को भी मिले। ये महीना किसका है? तो सब कहेंगे कि अल्लाह का महीना, माह रमज़ान अल्लाह का महीना। रोज़ा किसका रहता है? रोज़ा भी अल्लाह का रोज़ा है ना। मस्जिद किसका घर है? मस्जिद भी अल्लाह का घर है। नमाज किसकी इबादत है? नमाज भी अल्लाह की इबादत।
سجدہ کس کو کرا جاتا ہے؟ اللہ کو کیا جاتا ہے۔ اب سمجھے علی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا مہینہ، اللہ ہی کا امام، اللہ ہی کے روزے میں، اللہ ہی کے گھر میں، اللہ ہی کی اذان دی، اللہ ہی کی عبادت میں پہنچا، اللہ ہی کے سجدے میں ضربت لگی، اسے کہتے ہیں علی عزادارو۔ اسی لیے کہا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا، ورنہ اتنے فضائل ہے مولا کے کہ سب نصیری بن جاتے۔ اسی لیے علی نے کہا یہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ قیامت تک یاد رکھو کہ علی جسے سجدہ کر رہا تھا وہ کوئی اور ہے، علی کوئی اور ہے، علی کا اللہ ہے، اللہ کا بندہ علی ہے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی روزے دار ہو، منافقین کی حالت دیکھیے، اگر کوئی روزے دار ہو تو اسے اونچی آواز میں تک بات نہیں کرنا چاہیے۔ آپ خود میں سنیے جمعے کے، اس میں بار بار روزے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، روزے داروں پہ ظلم نہیں کرنا، روزے داروں سے اچھی بات کرنا، کیونکہ وہ روزے میں ہے، وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ مگر اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم جس کے کہنے پر روزے رکھ رہے ہو اسی کا ایک بھائی حالت روزے میں مسجد میں زخمی ہو گیا اور تم علی کا غم نہیں مناتے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ میرے مولا کے بڑے بڑے القاب ہے، شیر خدا ہے، امیر المومنین، لامحدود القاب ہے میرے مولا کے، لامحدود فضائل ہے۔ مگر ایک جملہ آپ نے شاید ہی کم سنا ہوگا کہ میرے مولا کو یتیم پرور بھی کہا جاتا ہے۔ میرے مولا یتیموں سے بہت اچھا سلوک کرتے تھے، اسی لیے وصیت میں کہا نا کہ خبردار یتیموں سے کبھی غفلت نہیں کرنا۔ اور خود تاریخ گواہ ہے، کوئی بچے کو کہتے جس کا باپ گزر جاتا، بیٹا آج سے اگر کوئی پوچھے تمہارا باپ کون ہے تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ علی تمہارا باپ ہے۔ بس عزادارو، ایسے عالم میں جب جرہ نے یہ بات بتا دی علی کو دودھ کے سوا اب کوئی چیز نہیں پلائی جا سکتی، ایسے عالم میں یہ بات عام ہوئی، در پہ دستک ہوئی، امام حسن آگے بڑھے، دستک ہوئی، دروازے کو کھولا تو کیا منظر دیکھتے ہیں، ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزوں میں دودھ لیے حاضر ہے اور کہہ رہے ہیں آقا ہمارے آقا کو یہ دودھ دے دیجئے۔ اللہ اکبر میرے مولا، میرا یتیم پرور مولا۔ بس میں اتنا کہوں گا مولا، آپ یتیموں کا اتنا خیال کرتے ہیں نا، ذرا کربلا میں آئیے، سال کی ایک یتیمہ ہے جس کا نام سکینہ ہے، بار بار کیسے زرزہ دیا گیا، کبھی گوشوارے چینے گئے، کبھی تماچے مارے گئے، کبھی تازیانے مارے گئے، بازاروں میں لے جایا گیا، ایک رسن میں 12 گلے سکینہ کا دم گھٹتا رہا۔ ایسا عالم میں یتیم سکینہ دم گھٹ گھٹ کر اندھیرے قید خانے میں دنیا سے گزر گئی۔ جزاکم ربکم، یقیناً قرآن ترجمے سے پڑھنے پر میں نے دیکھا 4 صفوں پر میرے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ مگر تعجب ہوتا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سکینہ کو بھی دیکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، معصوم کربلا کے یتیموں کو بھی دیکھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے دنیا پر۔ بس عزادارو، یہ قیام ہو چکا، اب ایسے عالم میں ہمارا اور آپ کا مولا رخصت ہو رہا ہے، مولا تڑپنے لگے۔ بس یہاں پر ایک جملہ عرض کر دو عزادارو، علی کی زینت کا نام زینب ہے، باپ اور بیٹی کی محبت اسلام کی تاریخ میں ہے، مگر علی اور زینب کی بڑی عظیم محبت ہے۔ زینت اب کا نام زینب ہے، اپنے بابا کی زینت کا نام زینب،
اب اندازہ کیجئے ایک جملے پر عرض کر کے اختتام میں دعا کروں گا کہ آپ جانتے ہیں، آپ نے مرثیے میں بھی سنا ہے کہ میرے بابا کو جلد لے کر آؤ ورنہ مسجد میں آ جائے گی۔ اب اندازہ کیجئے زینب پہ کیا قیامت ہے۔ میرا بابا، میرا مظلوم بابا، ایسی شہزادی کو جب معلوم ہوا اب بابا گزر رہے ہیں، وصیت شروع ہوئی، امام حسن کے حوالے اپنی اولاد کو کیا۔ ایک کونے سے رونے کی آواز بلند ہوئی، علی سمجھ گئے۔ عمر والی آگے بڑھ کے کہتی ہے، آقا کیا میرا بیٹا عباس اس قابل نہ تھا کہ آپ حسن کے حوالے کر دے؟ اب امام فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بلاؤ میرے عباس کو اور بلاؤ حسین کو۔ اب حسین کو بلایا، یہ عباس کا آقا ہے، دونوں ہاتھ حوالے کیا۔ یہی منظر کربلا میں حسین نے جب ہاتھ اٹھائے، نجف کا رخ کر کے کہا بابا یہ وہی ہاتھ ہے نا جو آپ نے 21 کو حوالے کیے تھے۔ بس قیامت ہو گئی، کوفہ اداس ہو گیا۔ میرا مولا تڑپ تڑپ کر، روزے دار مولا، 2 دن سے تڑپتا ہوا مولا، حلق سے پانی نہیں اتر رہا تھا۔ ارے 19 کی صبح جو بھی سحر کیا 2 دن تک کچھ نہیں اترا۔ اب اختتام ہوا، مولا تڑپتے ہوئے دنیا سے گزر گئے۔ بس ایک جملہ آزادارو مولا کے سامنے عرض کروں گا، مولا آپ کا وقت آخر آیا، مولا آپ کے سامنے حسن موجود ہے، حسین موجود ہے، عباس موجود ہے، زینب موجود ہے، ام کلثوم موجود ہے۔ مولا آپ کے کفن کا اہتمام ہوا، مولا آپ کی نماز جنازہ پڑھائی گئی، مولا آپ کے چاہنے والے آپ کے جنازے میں شریک ہوئے، مولا وہ کربلا کا میرا مظلوم امام، کبھی تیر پیشانی پا، کبھی تیر آلہ سینے میں جلے، تیروں سے جلے، ایسے عالم میں ایک ملعون نے بھالے سے ایسا حملہ کیا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، امام زمانہ نے مسائل ہے نا، سلام اس مظلوم پر جو نہ گھوڑے کی زین پر نہ زمین پر تیروں کے مسلم۔ اللہم لعن قتلت الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم لعن قتلت الحسین علیہ السلام، اللہم لعن قتلت الشہداء۔ پروردگارا تجھے واسطہ مولا علی علیہ السلام کا تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس کے حاجتوں کو برلا۔ پروردگار بانیان مجلس کے جو بھائی اس وقت علیل ہے انہیں جلد سے جلد شفا عطا فرما، جو مومن مومنات میں علیل ہے ان سب کو شفا عطا فرما۔ پروردگار یہ آخری عشرہ ہے، مولا علی علیہ السلام کے واسطے سے ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے اور معاف فرما دے۔ جو رزق مال کے پریشان ہیں ان کو رزق بے حساب عطا فرما، جو اولاد کے لیے پریشان ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو مقروض ہیں پروردگار ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ تجھے واسطہ مولا علی کا اور امام حسین علیہ السلام کا دن بدن مولا علی کی محبت میں اضافہ فرما، مولا علی کی محبت کے ساتھ خاتمہ فرما، ہمیں وقت کے امام کی معرفت عطا فرما، حاضرین مجلس بانیان مجلس کے حاجتوں کو برلا۔ بار دیگر آپ سے معروضہ ایک سورہ فاتحہ سے سید اسد عابدی علی رضوی اور ساجد نوح خان صاحب، ابن سید سرفراز علی رضوی، معصومہ بیگم بنت محمد اسماعیل، سید حیدر علی رضوی، ابن سید اسد عابدی علی رضوی، سید سرفراز علی رضوی، ابن سید محمد حسین علی رضوی صاحب کی روح کو ایصال فرما۔